شکار ہیں اور دہشت گردی کے اندر جتنی قربانیاں وکلا نے دی ہیں وہ ان کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو بلوچستان میں قیامت ڈھائی گئی اور بلوچستان کے اندر ایک ہماری لیگل فریٹرنیٹی پوری کی پوری ختم کر دی گئی، اس کے بعد جو بلوچستان کے ینگ لائرز کے ان ینگ لائرز کو ٹرین کر کے ان کو اس انسٹیٹیوشن کے اندر آگے لانے کے لیے جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے ان میں جناب احمد بلال صوفی صاحب، ہم احمد بلال صوفی صاحب کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں جناب احمد بلال صوفی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ اس کاوش کے اندر جو ہمارے ساتھ دوست اور شریک ہیں ان میں جناب سینئر ایڈوکیٹ عمران احمد ملک صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام تھا کہ اتنے بڑے سانے سے گزرنے کے بعد جہاں ہمارے وکلا صاحبان کی پوری ایک ٹیم ختم ہو گئی اوپر سے لے کر نیچے تک، اور ان حالات کے اندر احمد بلال صوفی صاحب نے جو ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کیا، یہ انیشیٹو لیا، وہ قابل ستائش ہے۔ میں آپ لوگوں کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر ویلکم کرتا ہوں اور انشاءاللہ پنجاب، لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب بڑے بھائی کا کردار ادا کرتا ہے پاکستان کے اندر، ہم سب سے پہلے سب پاکستانی ہیں اور پاکستانی وکیل ہیں، اور ہم پاکستان کے نمائندے کے طور پر ہم بلوچستان کے ینگ لائرز کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ضرورت ہوگی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ میں پروگرام کو آگے لے جاتے ہوئے آپ دوستوں کو ویلکم اسپیچ کے لیے ریکویسٹ کروں گا جناب راشد جوید لودھی صاحب سے، ہمارے وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، تو تشریف لیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب راشد جوید لودھی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بہاف پہ بلوچستان سے آئے ہوئے اپنے نوجوان وکلا کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کام جس کام کا بیڑا احمد بلال صوفی صاحب نے اٹھایا ہے آپ کی اپ گریڈیشن کے لیے، آپ کو قومی دھارے میں لانے کے لیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو وکلا کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے، ہمارا حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ ہم بلوچستان کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ازاری یکجہتی کریں، اور کیونکہ بار ایسوسی ایشن کے ہم نمائندہ ہیں، اس حیثیت سے ہم اپنے وکلا بہنوں بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ یہ محسوس کریں کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن آپ کا اپنا گھر ہے، یہ آپ کی وہی عزت ہے، وہی احترام ہے جو کسی بھی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبر کے لیے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے وکلا جو ہیں وہ بہادر ہیں، ناڈر ہیں، غیور ہیں، اور بلوچ کا یہ سمبل ہوتا ہے کہ غیرت، خودداری، عزت جو ہے وہ بلوچ کا ورثہ ہے۔ ہم اپنے غیور، بہادر، دلیر بلوچ ایڈوکیٹ بہنوں بھائیوں کو نہ صرف خوش آمدید کہتے ہیں بلکہ آپ کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، بلوچستان کے اندر مسائل ہیں، لیکن آپ پاکستان کے سبق حلالی پرچم کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ پاکستانیت کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ پاکستان کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے بلوچستان کا دوسرا نام پاکستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمام صوبے جو
ملک کو بلوچستان کے اندر بسنے والے لوگ آپ کی جو قربانیاں ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے، اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے، ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. قومی لیڈرز بھی اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. آغاز بلوچستان حقوق پیکج جو ہے وہ دیا گیا تاکہ وہاں جو محرومیاں ہیں، وہاں جو مسائل ہیں، ان کا خاتمہ ہو. اور بلوچ جو عوام ہے، بلوچ جو لوگ ہیں، ان کو قومی دھارے کے اندر پوری طرح سے ان کی پارٹیسپیشن. ہم یہاں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر احمد بلال صوفی صاحب کے ساتھ مل کے یہاں ایک پروگرام بنائیں گے جس میں آپ جو ینگ لائرز ہیں، آپ کی ٹریننگ کے لیے، آپ کو بڑے بڑے چیمبرز میں ایڈجسٹ کروانے کے لیے. احمد بلال صوفی صاحب، میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن آپ کے ساتھ پوری کوآپریشن میں کھڑی ہے. ہم نوجوان جو ہماری بہن بھائی جو ایڈوکیٹس ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جو بڑے چیمبرز ہیں ان کے اندر ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہم یہاں آپ کی ٹریننگ ورکشاپس کرائیں گے، آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ کا انتظام کریں گے، آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، آپ کی پروفیشنل کیپیسٹی کو انہانس کرنے کے لیے اقدامات کریں گے. آپ کو پورا کوآپریشن دیں گے، پورا تعاون کریں گے آپ کے ساتھ. اور میں یقین دلاتا ہوں اس بات کی خواہش کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ آپ کو اس طرح سے سپورٹ کریں گے، آپ کو اس طرح سے بڑا وکیل بنانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن احمد بلال صوفی صاحب کے ساتھ مل کے ہمارے صدر محترم چودھری ذوالفقار صاحب، ہمارے سیکرٹری عامر راز صاحب اور ظہیر بٹ صاحب، پوری کیبنٹ اکٹھے ہو کے ایک پیج کے اوپر ہم اس ایجنڈے کو آگے لے کے چلیں گے. اور ہم توقع کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے کل کو اسم ظفر بنیں گے، آپ میں سے کل کو بڑے وکیل بنیں گے، آپ میں سے کل کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز بنیں گے. انشاءاللہ آپ ہمارا مستقبل ہے، ہمیں آپ کے اوپر پورا فخر ہے. اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کو اس پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے جو ہمارے ساتھ دوست تھے، جناب غلام علی رضا صاحب، اسلام آباد سے فیضان علی حاجی صاحب، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر بلوچستان کے ینگ لائرز کو جوائن انوائٹ کیا. یہ انیشیٹو دینے کے لیے احمد بلال صوفی صاحب نے پتہ نہیں کہاں کتنا مشکل وقت دیکھا ہوگا اور اتنے دوستوں کو اکٹھا کر کے یہاں لے آئے ہیں. ان کی ٹریننگ کے لیے کیا کیا کام کیے ہوں گے یہ جناب احمد بلال صوفی صاحب سے طریقے سے بتا سکتے ہیں. لہٰذا میں سب دوستوں کی تعلیم میں گزارش کروں گا احمد بلال صوفی صاحب متاثر ہوں کیونکہ آپ کو اندازہ شاید نہیں ہے کہ آپ کے جذبے کے اظہار کا کس سماجی ایفیکٹ ہے. ان میں سے کئی لوگ آپ سے پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ بار میں کتنا درد تھا اور کتنا صدمہ تھا جب یہ دھماکہ ہوا. اور ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو لاہور ہائی کورٹ بار کتنی رنجیدہ تھی. ہر وکیل ان گلیوں میں اور ان راہ گزاریوں میں رک کے ڈسکس کرتے تھے کھڑے ہو کے کہ ہم بلوچستان کی بات کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کوئی بات کر رہا ہے، کوئی ڈسکس کر رہا ہے، کوئی دفتروں میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں. کوئی فون کر رہا ہے کوئٹہ میں، کوئی جانے کا سوچ رہا ہے، کوئی زخمیوں کے لیے کچھ امداد اکٹھی کر رہا ہے، کوئی وہاں پر فون کر رہا ہے، کوئی بات کے بلوچستان کے ممبران کو ریچ کر رہا ہے، کوئی ڈونیشن اکٹھی ہو رہی ہیں. تو ایک پوری مہم چلی ہوئی اور اس مہم میں یہ کوشش تھی کہ ہم بلوچستان کے نوجوان وکلا کا ہاتھ تھام لیں اور ان کو ان کی فرسٹریشن سے بچائیں تاکہ وہ خود بحیثیت اچھے وکیل اپنے لیے کام کر سکیں، اپنے ارد گرد کے لیے، اپنے ماحول کے لیے، اپنے شہر صوبے اور اپنے ملک کے لیے کام کر سکیں. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ جو آپ نے آج ان کے لیے تقریب منعقد کی ہے یہ بہت دور تک ان کی یادوں کا حصہ رہے گی. جب میں نے بھی اسی طرح ایک بے چین ممبر آف بار آف لاہور فون کیے تو مجھے کسی نے کہا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ آپ یہ چھوڑیں، آپ یوں کریں، چند لوگوں کو انٹرنشپ دے دیں.
انٹرنشپس کا خیال آتے آتے معلوم نہیں ہوا کہ اپلیکیشن 30 کے 30 40 50 ہو گئی. تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا اگر اتنے متمنی ہیں خواہش رکھتے ہیں بلوچستان کے نوجوان وکلا سیکھنے کی تو ہم اس خواہش کو رد نہ کریں, ہم اس خواہش کو ویلکم کریں, ہم اسے ایک انسٹیٹیوشنل طریقہ اڈاپٹ کر لیں. تو پھر جو ہماری ریسرچ سینٹر بھی ہے انٹرنیشنل لاء کا, آپ کو اس کا علم ہے, اس کے پریمیسز کو ہم نے اویلیبل کر دیا اور 1-2 ہفتے کا پورا کورس ترتیب دیا اور اس کورس میں مختلف قوانین سے ان نوجوان وکلا کا تعارف کرایا گیا. جو نئے ایریاز آف قانون ہیں کہ مائننگ لا کیا ہے, انٹرنیشنل آربیٹریشنز کیا ہوتی ہیں, لا آف دا سی کنونشن کیا ہے جو بلوچستان کے ساتھ ساحل لگتا ہے, مچھلیاں ہیں. اسی طرح جو کسٹمز ٹیرف ہے وہ کیا فریم ورک ہے, جو الیکٹریسٹی کی ریورس میٹرنگ اب آئی ہے وہ کیا ہے. تو ان طرح کے نئے ایریاز آف لا سے ان نوجوان وکلا کی تعارف کروایا گیا. اس تعارف کے ساتھ ساتھ ان کے ایکسپوژر کے لیے کچھ ایسے سبب بن گئے کہ ان کو, اور ان کی قسمت, ان سے ایک پہلا بیچ آیا تھا, وہ 2 ہفتے کا بیچ تھا جو اسلام آباد میں رہا. پھر یہ دوسرا بیچ ہے بیکاز ہمارے پاس ریکویسٹ بہت زیادہ آ رہی تھی, تو ہم نے سوچا کہ ہم دوسروں کو بھی ویلکم کرتے ہیں باوجود اس کے کہ آگے گرمی آ رہی ہے. تو دوسرا بیچ جو تھا وہ پھر آیا اور ان کو چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم نے ریکویسٹ بھیجی, انہوں نے فوراً بلا دیا اور انہوں نے اپنے خطاب میں ان کو موٹیویٹ کیا اور ان کو سمجھایا کہ میں خود ایک ورکنگ کلاس بیک گراؤنڈ سے ہوں اور اپنی محنت کے بل بوتے پہ آج چیف جسٹس آف پاکستان ہوں. میرے پاس نہ LLM ہے, نہ PhD ہے, نہ بار ہے, اس کے باوجود میں آج اس منصب پر ہوں ہارڈ ورک کی وجہ سے. تو جو وکیل کا ہارڈ ورک ہے وہ بنیادی رول ادا کرتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں. پھر ہم ان کو لاہور لے کر آئے ٹرین پر, سعد رفیق صاحب کو ریکویسٹ کی, انہوں نے ویلکم دیا اسٹیشن پر. اس کے بعد لاہور آئے, لاہور آنے کے بعد SM ظفر صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی, ان کے گھر لوگوں نے گھر بلا لیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے وکالت سائیکل پہ شروع کی تھی. شکر گڑھ سے جب لاہور آئے تھے تو فائلیں سائیکل کے کیریئر پہ لگ کے لے کے جاتے اور آج ماشاءاللہ ان کا نام بھی ہے. پھر اسی طرح ان کو میں نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ آپ نے اپنا مقدر خود تبدیل کرنے کا ارادہ رکھنا ہے. آپ نے کسی اور کی طرف دیکھنے کی بجائے, چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ کوئی اور شخص ہے, اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں. اور ایسی ایگزامپلز ہیں کہ لوگوں نے بغیر کسی بیرونی امداد کے تقدیروں کو چینج کر دی ہے. اس لیے ان کو بابر علی صاحب سے ملوایا جنہوں نے لمز کو اسٹیبلش کیا, جنہوں نے WWF بنایا اور ان سے تعارف کرا. وہ اکبر بختی صاحب کی کلاس میں نکل آیا. سو آئیڈیا اس سارے, اور پھر یہاں پر ریکویسٹ بھجوائی اور اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے ان کے لیے وہ بھی ان سے ملاقات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو پذیرائی ان کو ملی ہے اس سے ان کو اندازہ ہوا ہے کہ پنجاب کے لوگ اور ہم سب ان کے غم میں بھی شریک ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو بھی تیار ہیں. اور یہ دورہ آئی ایم شیور ان کے لیے ایک ایکسپوجر کا بھی باعث بنے گا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو بار کے ممبران ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھیں, نہ صرف اس گروپ کے ساتھ بلکہ بلوچستان میں اور بھی لوگ ہیں اور یہ بار کو بہت بڑی نہیں ہے جناب صدر. ہماری بار میں میرا خیال ہے 25,000 سے زائد لوگ ہیں. یہ 1700-1800 لوگ ہیں, 2000 لوگ ہیں پورے بلوچستان میں. کچھ باروں میں 8 ہیں, 10 ہیں. ان کا ہاتھ پکڑنا تو بہت آسان ہے. اور جس طرح سیکرٹری صاحب نے تجویز دی ہے کہ لاہور کے کچھ امپورٹنٹ وکلا کے پاس پریکٹیشنرز 2-3 ہفتے کی انٹرنشپ کا آئیڈیا بھی رکھا جا سکتا ہے. تو میں سعد رسول کو اس لیے پکڑ کے لیا ہے, میرے ساتھ ایک کیس میں پیش ہو رہے تھے کیونکہ انہوں نے بلوچستان کے ایک واقعے میں مضمون لکھا تھا بطور ریپرزینٹیٹو کیپیسٹی ایز ویل. تو میں جناب صدر آخر میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ اپرچونٹی بلوچستان کے لائرز کو عزت دی ہے اور اس عزت سے مجھے یقین ہے کہ جو ہماری وردی کی برادری کی محبت ہے وہ ہمیشہ بڑھے گی اور قائم رہے گی. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب احمد ماسوقی صاحب. آپ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ ان کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور ان کو اس بات پہ تیار کر رہے ہیں کہ دنیا ختم نہیں ہوئی, آگے ہم نے چل رہا ہے. جناب نے بھی بتایا کہ سعد رسول صاحب نے مضامین لکھے ہیں اس کے اوپر, بلوچستان کے اوپر,
اور ان ینگ لائرز کو پروموٹ کرنے کے لیے تو میں سعد رسول صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تشریف لیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بتائیں کہ انہوں نے بلوچستان کے مسائل کو کس طریقے سے دیکھا ہے. جناب سعد رسول صاحب. جناب صدر ایم اے بلال صوفی صاحب بہت بہت شکریہ, سیکٹری صاحب بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کا, اور نہ صرف کہ اس اپرچونٹی کا کہ بلوچستان کے ینگ لوئرز سے بات ہو سکے اور بلوچستان کے بارے میں کچھ بات ہو سکے, بلکہ مور امپورٹنٹلی اس چیز کا کہ کیونکہ ینگ لوئرز ہیں بلوچستان کے اور انہوں نے اب اپنی کیریئر شروع کیے ہیں, تو موٹیویشن کیا ہونی چاہیے, موٹیویشن کیا ہونی چاہیے آنے والے ہفتوں میں, سالوں میں, دہائیوں میں, کہ آپ کیوں اس پروفیشن میں آئے ہیں اور کیا آپ اس پروفیشن سے کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جناب صدر صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں, نہ کسی کو اس میں کوئی خواہش ہو سکتی ہے کہتے ہوئے کہ ہماری جو نیشنل ڈسٹریبیوشن ہے, خواہ وہ ریسورسز کی ہو, خواہ وہ ایکڈیمک کوالیفکیشنز کی ہو, خواہ وہ اپرچونیٹیز کی ہو, اس میں بلوچستان کے پرسپیکٹو میں کہیں نہ کچھ کمیاں نہیں, اور ان کمیوں کو ہمیں ٹھیک بھی کرنا. ان میں سے کچھ کمیاں جو ہیں وہ حکومتی سطح کے اوپر ٹھیک ہو سکتی ہیں, باقی بیشتر کمیاں جو ہیں وہ خواہ وہ شدت پسندی کی روایتی کیوں نہ ہو, خواہ وہ نسل کشی ہو, خواہ وہ جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کوئٹہ کے اندر ہوا ہے اس طرح کے ایونٹس ہوں, یہ ساری چیزیں اس میں سے کچھ ریاست ٹھیک کر سکتی ہے, لیکن بیشتر عوام نے خود ٹھیک کرنا ہے اور عوام نے انیشیٹو دینے ہیں. اس کے اندر سب سے ضروری کام وکلا برادری کا. وکلا برادری نے نہ صرف سفر کیا ہے بلکہ اس کو ٹھیک کرنے کے ریفارم کے پروسیس میں سب سے ضروری کام وکلا کمیونٹی کا ہے. کس وجہ سے اگر کوئی شخص جب کریئر, کیونکہ ہم لوگ ینگ لوئر سے بات کر رہے ہیں, اگر تو کوئی شخص جناب صدر اگر تو کوئی شخص کریئر پک کر لے ڈاکٹر بننے کا تو بڑا اچھا کریئر ہو سکتا ہے, لیکن وہ اپنے ہی کریئر کے اندر محدود رہے گا. وہ یا سرجن بن جائے گا یا کسی نہ کسی اور قسم کی میڈیسن پریکٹس کرے گا. اگر وہ ٹیچر بن جائے تو وہ ایک مخصوص طبقے کے اندر, ایک مخصوص ایریا کے اندر وہ ریسٹرکٹڈ رہے گا. ینگ لوئرز کو یہ بتانا ضروری ہے کہ قانون اور وکالت وہ شعبہ ہے جس کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ باقی تمام ریاستی شعبوں کو ٹھیک کر سکے. اگر آپ کا خیال ہے کہ بلوچستان کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا تو آپ کو ٹیچر بن کے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا حکمران بن کے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو وردی پہنی ہوئی ہے اور جو آپ کے ہاتھ میں قانون کی کتاب ہے, اس کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ سے اور دیگر عدالتوں سے قانون کی امپلیمنٹیشن سیکھ کرے اور ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنا سکے. اگر آپ کا خیال ہے ہیلتھ کیئر سسٹم وہاں کا ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ کا خیال ہے پولیس ٹھیک کام نہیں کرتی, اگر آپ کا خیال ہے دہشت گردی کے اوپر پوری طرح نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا کچھ ایریاز میں, تو آپ بحیثیت وکیل یہ تمام کام عدالتوں کے تھرو کروا سکتے ہیں, اور بلکہ کروانے چاہیے. ہم سب کے لیے لاہور میں, سندھ میں, کے پی کے میں, اسلام آباد میں, دیگر پاکستان کی جگہوں میں بلوچستان کے وکیل جنہوں نے, اور بلوچستان کے ینگ وکیل جنہوں نے سب سے زیادہ سفر کیا اس اسٹرگل کے اندر, ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ بنے کہ کیسے سسٹم کی جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو وکیل اپنی وردی, قانون اور عدالت کے تھرو ٹھیک کر سکتے ہیں. جوڈیشل ریویو کے تھرو کیسے یہ چیزیں بہتر بنائی جا سکتی ہیں, لیجسلیٹو ریفارم کے تھرو کیسے یہ چیزیں بہتر بنائی جا سکتی ہیں, اس سب کے اندر وکیلوں کا اور ینگ لوئرز کا ہاتھ ہے. آئی ایم شیور کہ ایم اے بلال صوفی صاحب کی گائیڈنس کے اندر, ان کی لیڈرشپ کے اندر, اور لاہور ہائی کورٹ بار کی کوآپریشن کے ساتھ all of this will be possible. It is wonderful to see everybody here. We wish you all the best for your stay. اور ہمارے لائق ابھی آپ نے چیمبرز کی بات کی سر, تو ہمارا بھی ایک چھوٹا سا چیمبر ہے, اس کے اندر جہاں تک ہو سکے we be very happy to accommodate. بہت شکریہ شاہ بھائی کہ آپ نے کہا کہ ہم دوستوں کو یہاں اپنے چیمبر میں اکاموڈیٹ کریں گے. پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہوئے اب بلوچستان کے ینگ لائرز کی طرف سے میں چاہتا تھا کسی کو انوائٹ کریں تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. تو جعفر اوان صاحب ہیں ہمارے بلوچستان سے, میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. شروع اللہ کے نام سے, بابرکت نام سے, جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے.
سب سے پہلے on behalf of all young lawyers, I would like special thanks to Mr. ذوالفقار صاحب اور بار ایسوسیشن آف ہائی کورٹ. اور سب سے اس کے بعد میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں 8 اگست کے شہداء کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وکلا کبھی بھی اپنی جان دینے کے لیے پاکستان کے نام کو اونچا کرنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں رہیں گے. ان 8 اگست کے ثانیے میں ہمارے ساتھ ایسے سینئر لائرز تھے جو کہ جن کا نام ہائی کورٹ کی جسٹس کے لیے دیا گیا تھا, انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور ہمارے ساتھ ایک ایسے لیڈر تھے بار محمد کاکڑ صاحب, جن کے بار پالیٹکس میں بہت ہی زیادہ ووٹ تھے, جو پورے بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بلال احمد صوفی صاحب کا کہ جنہوں نے ایک پروگرام ینگ فیلوشپ ہمارے لیے بنایا. اور بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ میری لائف میں ڈفرینٹ میرے ٹیچر تھے, لیکن میں آج یہی کہوں گا کہ بلال احمد صوفی صاحب میرے وہ ٹیچر ہیں جنہوں نے ہماری لرننگ کے لیے ہمیں اپنے گھر کا ایٹماسفیئر دکھایا. اپنے والد صاحب کو جنہوں نے ہماری مینٹل کیپیسٹی کو اتنا بلڈ اپ کیا کہ ہمیں اپنے والد صاحب سے ملوایا, جنہوں نے اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا اور ہمیں بتایا کہ بیٹا وکالت ہی وہ پروفیشن ہے جو سارے پروفیشن سے سپیریئر ہے. وکالت وہ پروفیشن ہے کہ اگر آپ نیک نیتی سے کسی کا کام کریں تو اس سے بہترین کوئی عبادت ہے نہیں. اور بلال احمد صوفی صاحب جو کہ نہ ہی کسی پالیٹکس سے ان کا ریلیشن ہے, نہ ہی کسی قسم کی سیاست میں ہے, نہ ان کا تعلق ہے کہ وہ اپنی سیاست کے لیے اب اس طرح کے بہترین کام کریں. اور دنیا میں ایز وی نو بینگ ایوری ہیومن از اے سوشل اینیمل, اور یہ پروگرام انہوں نے کیا, انہوں نے اپنے جیب سے ہمیں فنڈنگ کی. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ بلوچستان کی جو سیاست ہے, جو وکلا کی سیاست ہے, وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے. اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو جو ایکشنز لینے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں لیے. تو میں یہی کہوں گا بلال احمد صوفی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اتنا بہترین انوائرمنٹ دیا, جو سینئر بیرسٹرز تھے ہمارے ساتھ بٹھائے, ہماری مینٹل کیپیسٹی کو بلڈ اپ کیا, ہماری پرسنالٹی کو بلڈ اپ کیا کہ آپ اگر کسی کورٹ میں اپنا کیس ریپرزینٹ کریں, ہاؤ ٹو اسٹینڈ, ہاؤ ٹو آرگو یور کیس. ان کیس اگر جج صاحب کے موڈ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا تو ہاؤ کین یو کنٹرول ہم. تو یہ تمام چیزیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لا سے ریلیٹڈ بینگ اے لائر, یہ تمام لاز مجھے پتہ ہونے چاہیے تھے کہ سیز لاز کون سے ہیں, انٹرنیشنل لا کون سے ہیں, پریونٹیو ہیریٹیج لاز کون سے ہیں بلوچستان کے. تو ان تمام ایسے لاز وی آر unaware from them, and those laws which are unaccustomed from them, and they tell us, and those laws are very informative. تو ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اس قسم کے پلیٹ فارم ہمارے لیے جو بنائے تو بہت ہی بہترین پروگرام تھا. اینڈ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے بلال احمد صوفی صاحب بلوچستان کے لیے, بلوچستان کی ینگ لائرز کے لیے, بلوچستان میں جتنے جو لوگ رہتے ہیں ان کی سوچ کے لیے ایک فرشتہ ہے, فرشتہ تھے اور فرشتہ رہیں گے. اور اسپیشل تھینک کہنا چاہتا ہوں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا کہ انہوں نے ہمیں اتنا بہترین انوائرمنٹ دیا اور اپنے مطلب پریشیس ٹائم سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اپنے کیسز کو چھوڑ کر آئے. ونس اگین تھینک یو ٹو آل آف یو. تھینک یو. بہت شکریہ جناب جعفر رحمان صاحب. ان کا جذبہ دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ بلوچستان کی ینگ لائرز انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اپنے ہارڈ ورک سے انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے. اب میں ینگ لیڈی لائرز کی طرف سے مس ماریہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تشریف لیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب مس ماریہ صاحب. Watching with secret, auspicious, omnipotent entirety, with the dearest standard of the world, who comprehenses all the enders and happinesses of life. Assalamu alaikum. میرا نام ماریہ محمد فاروق ہے اور میں صوبے بلوچستان کے ڈسٹرکٹ پنجور سے بلانگ کرتی ہوں. 10 days کا جو یہ فیلوشپ پروگرام رہا, یہ ایک امیزنگ پروگرام تھا ہمارے لیے, اسپیشلی فار دا ینگ لائرز آف بلوچستان. اور اس حوالے سے کہ
इन 10 days में जो हमने सीखा वो अमेजिंग था। सर बिलाल अहमद सूफी साहब और सर फैजान वराइद, उन्होंने जो प्रोग्राम हमारे लिए ऑर्गेनाइज किए थे वो एक कंप्यूटर सिस्टम से कम नहीं था। मैं समझती हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम भी हैंग शायद हो जाता है, लेकिन इन्होंने जो प्रोग्राम था, जिन्होंने मतलब 10 डेज में हर एक चीज स्केड्यूल के मुताबिक और टाइम के मुताबिक था, जिन्होंने मतलब ये सब इनके टीम जो भी थे, और स्पेशली सर नोमान सर को मैं इनके काम को मैं अप्रिशिएट करूँगी, कैमरामैन, इन सब के ताउन के साथ ही ये प्रोग्राम चला। और इन 10 डेज में हमने जो सीखा वो मैं बताना चाहती हूँ कि बेशक हम अपने LLB 3 ईयर प्रोग्राम्स में बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं, लाइक CPC हो गया, CRPC हो गया, बहुत सारे ऐसे मेजर एक्ट्स और माइनर एक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन इन 10 डेज में जो हमने सीखा वो बियॉन्ड दैट था। लाइक लेबर लॉज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी लॉज हो गए, और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, ह्यूमन राइट्स लॉ हो गया, और इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि कल्चर को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ का सीखा कि कैसे वाइल्ड लाइफ को जो है ना प्रोटेक्ट करना है, इंडेंजर्ड स्पीशीज को कैसे हमने बचाना है। ये न सिर्फ हमने क्लास में सीखा, बल्कि हम उन जगहों पर गए जैसा कि WWF का हमने लाहौर में विजिट किया और बहुत सारे। उसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट और जजेस वगैरह से हम मिले, वहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, न सिर्फ एक्सपीरियंस बल्कि हमें लेक्चर्स भी दिए। फिर हम लाहौर आए और यहाँ पे सर बिलाल अहमद सूफी सर के मदर-इन-लॉ और फादर-इन-लॉ से हम मिले, और उन्होंने हमें कायद-ए-आज़म के व्यूज और वो शेयर किए कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन को फॉलो करना है और इसके अलावा 8 अगस्त के सानिया को अगर हम याद करें तो हम एक सदमे में चले जाते हैं। तो ये लूप होल ऐसे तो फिल नहीं होगा ऑब्वियसली, इसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन इस तरह से जैसे कि हम अभी क्वेटा से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, और फिर यही लॉयर्स अगेन जब अपने अपने डेस्टिनेशंस पर जाएंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हर एक अपने अपने कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव है, हर एक मतलब बलूचिस्तान के वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हों। तो हमें जो जो कोर्स है हमने विजिट किए हैं, इन सब का जो जितने भी बार है, चाहे वो इस्लामाबाद बार हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट का बार हो, इन सब में अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी हम, जैसे कि आपने जिक्र किया कि टेररिज्म लाइक सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स का जो है ना उनका एम ही यही है कि हमें कमज़ोर बनाना, क्योंकि जुडिशरी एक मजबूत आर्गन है स्टेट का, तो टेररिस्ट का मेन अटैक यही होता है। हमने अपने पिछले अगर हम एक रिव्यू देखें तो हमने देखा होगा कि उनका हमेशा अटैक जुडिशरी पर ज़्यादा रहा है, चाहे वो कोई भी बार हो, उन्होंने हर बार को अटैक करने की कोशिश की है, चाहे वो कोयटा का हो या लाहौर का हो, चाहे जो भी कचहरी हो, उनकी नज़र यही होती है, क्योंकि उन्होंने हमें कमज़ोर बनाना है तो इस तरीके से बनाना है। अगर हमारे बीच कोऑर्डिनेशन होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी हम इस आपस में जब मजबूत होंगे तो नॉन स्टेट एक्टर्स को इस तरह के जो है ना सिचुएशंस करने का मौका नहीं मिलेगा, और ये सब सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन से ही मुमकिन है, नथिंग एल्स। और मैं लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से हम पूरी टीम की तरफ से आप लोगों का थैंक्स अदा करती हूँ, और थैंक यू सो मच। शुक्रिया मिस मारिया महमूद फरूक साहबा, आप लोग बलूचिस्तान के बारे में बता रहे थे, और इंशाअल्लाह लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बलूचिस्तान के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन में रहेगी, और जहाँ जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह अगर हमें यहाँ से कोई टीम बना के भेजनी पड़ी जहाँ जाके वहाँ तक आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, इंशाअल्लाह उसके लिए भी हम आगे चलते रहेंगे। जो सानिया बलूचिस्तान था उसके अंदर हमारे एक मुल्क की बहुत बड़ी क्रीम मैं कहता हूँ ख़त्म कर दी दहशतगर्दों ने,
ان کے اظہار ثواب کے لیے بڑا تھا کہ ہم فاتح خوانی بھی کریں، اور ان کے اوپر اظہار خیال کے لیے میں جناب ریکویسٹ کروں گا حافظ عبدالرحمٰن انصاری صاحب سے، وہ تشریف جائیں اور اپنے جذبات سے آگاہ کریں اور ان کے بارے میں فاتح خوانی بھی کریں۔ احمد بلال صوفی صاحب محترم، جناب عمران ملک صاحب، 8 اگست کو بلوچستان میں کوئٹہ میں جو قیامت ٹوٹی تو پورے پاکستان کے وکلا جہاں ہم زدہ تھے وہاں میں نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ بار کے وکلا بہت ہی زیادہ بڑھ گئے۔ اللہ نے توفیق دی جو دوست اپنے بھائیوں کے غم میں شریک ہونے کے لیے 10 اگست کو کوئٹہ گئے، محترم بلال صوفی صاحب، میں بھی اس میں شامل تھا۔ ابھی میرے دوست نے ذکر کیا ہے پاک محمد خان ککڑ کا، تو ہمارے اتنے پیارے دوست تھے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، قہر کر کس کس کا ہمارا ذکر کریں۔ میں صوفی صاحب بتاتا چلوں، کریم آف بلوچستان، پورے بلوچستان کی جو کریم سے وکلا تھی نا، وہ حادثے کی نظر ہو گئے، وہ حادثے کی۔ آپ نے یہ جو نوبل کام شروع کیا ہے، ہم دعاگر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جو آپ نے شروع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا یقیناً نمبر دے گا، معاوضہ دے گا، اور آپ لوگوں کو منسوخ کرے گا۔ آپ کی اس نیکی کے کام کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، ہم دعا دو ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 10 اگست کو جو چیف منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، جس میں ہمارے اولڈ آرمین سیف اللہ چٹر صاحب کی سیکرٹری تھے، وہاں پر وہ نوٹس لے رہے تھے اور چیف منسٹر صاحب پریزائڈ کر رہے تھے میٹنگ کو۔ اس میں اور جہاں بہت سی چیزیں طے ہوئی، ایک اہم چیز یہ بھی تھی کہ حکومت بلوچستان نوجوان وکلا کی گرومنگ کے لیے ان کی سرپرستی کریں گی، ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو بہر بھیجائیں گے، ان کی گرومنگ کے لیے انتظامات کریں گے، وظائف کا انتظام کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم وہاں کی اس حکومت نے کچھ کیا ہے، لیکن آپ اس میں انیشیٹو لے گئے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے نوجوانوں کو جہاں انوائٹ کیا ہے، مختلف پروگراموں میں شرکت کی ہے، مختلف لوگوں سے ملاقات کروائی ہے، یہ یقیناً مستقبل جو ہے پاکستان کا میرے نزدیک اب بلوچستان سے ابھرتا ہے۔ بلوچستان جتنا مضبوط ہوگا، وہاں جتنی معاشی ترقی ہوگی، وہاں جتنا ڈسپلن ہوگا، پاکستان اتنا ہی دنیا کے نقشے میں ترقی میں آگے بڑھتا جائے گا۔ اور بلوچستان کے عوام، میں کہتا ہوں، ہم سے زیادہ محب وطن ہیں، پنجاب سے زیادہ محب وطن ہے، سندھ سے زیادہ محب وطن ہے، اور دوسرے صوبوں سے زیادہ وطن ہے۔ کیوں؟ وہاں جس وقت پاکستان کی قرارداد پاس ہو گئی، عزت صاحب رحمۃ اللہ سے، قاضی فاضل عزت صاحب کے والد صاحب، انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دی کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آزادی حاصل کی۔ تو ہمیں امید ہے کہ صوفی صاحب کی جو کاوش ہے، اس سے استحکام پاکستان، ایک دوسرے کو سمجھنے میں، بلوچستان کے عوام کو ہمارے پنجابی بھائیوں کے بارے میں جو دستی ہیں اس کو دور کرنے میں بڑی مدد ملی کہ ہم پنجابی بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں، پنجاب کے لوگ، ہم کشمیریوں سے، ہم سندھیوں سے، ہم بلوچوں سے، ہم پشتونوں سے، ہم سرائکیوں سے، ہم خط ہے پنجاب کو یہاں گالی دی جاتی ہیں، ہم ایسے برے لوگ نہیں ہیں۔ مجھے اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ صوفی احمد بلال صاحب محترم اور میں، یہ 1992 کی بات ہے، اس بار کی 7 سالہ تقریبات تھی، اس بار کی 7 سالہ تقریبات تھی، میں اور صوفی احمد بلال صاحب اسٹیٹ سیکرٹری تھے، ہم نے دونوں نے وہ کنڈکٹ کیا، جناب محترم سہر علی صاحب نے۔ تو اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ آج اتنے سے بعد موقع ملا ہے تو صوفی احمد بلال صاحب کے ساتھ میں، تو ہم اپنے شہداء بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کے غصہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له
لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانصانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفرهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفرهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفرهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. میں اب دعوت خطاب دوں گا جناب ذوالفقار احمد صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے جو تشریف لے ہیں اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم برادر جناب احمد اللہ صوفی صاحب، مولوی عمران صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے نائب صدر سیکرٹری فنانس سیکرٹری اور میرے غیور صوبے کے غیور چھوٹے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم. دوستوں بھائیوں، 8 اگست 2016 کو جو قیامت برپا ہوئی اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے. یہ پاکستان کے خلاف ایک ایسی جنگ ہے جو کبھی کسی شکل میں اسکولوں پہ حملے ہو رہے ہیں، لاہور میں بچوں کے افواج پہ حملہ ہوا، اسلام آباد کچہری میں حملے ہوئے، 4 سردہ پشاور، جہاں مجھے قصے بنے ہوئے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی پاکستانی نہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے پاکستان میں اس طرح کی آگ لگائی ہوئی ہے جس کے موجود کلبھوشن یا دیو یا ریمن ڈیوس ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں. کون ایسا شخص ہے جو ایک مسلمان ہوتے ہوئے کسی مسجد میں حملہ کرے، بچوں کے اسکول میں حملہ کرے؟ یہ تو وہ مذہب ہے جو کسی شخص کے قتل پہ کہتا ہے کہ انسانیت کا قتل ہے، اور یہاں میں وہ شکار جو جائز ہوتا ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے جب وہ بچوں یا انڈوں پہ وہ جانور ہوں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارا مسجد، ہمارا کوئی اسکول، کوئی مدرسہ، کوئی کچہری محفوظ نہیں. تو یہ سارے کے سارے کلبھوشن اور یہ سارے کے سارے جو ریمنڈ ہیں اس ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ اس ملک کی سالمیت وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب اس کے کسٹوڈین ہیں. یہ پاکستان ہم سے ہے. اور آپ آنے والے وقت کے میرے جو چھوٹے بہن بھائی میرے سامنے جو بلوچستان سے بیٹھے ہیں، یہ کل کے قاضی فائز عیسیٰ ہیں، یہ کل کے اتحاد چودھری ہیں، اور یہ کل کے احسن ظفر ہیں. دوستوں بھائیوں، میں آپ کے سامنے بات کہوں گا، اور یہ میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک ریفرنس ہوا تھا، اور ہم یقین جانیے کہ اس ریفرنس میں جب تقریر ہو رہی تھی تو سب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. خود میری میں یہ بات اپنے منہ سے کہنا مناسب نہیں کہ جب حامد خان صاحب نے اس کا احاطہ کیا کہ ہم اس کے گھر میں گئے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہم فلاں کے گھر میں گئے تو اس کے گھر میں یہ فاقہ کشی ہے، اور ہم فلاں کے گھر گئے اس کے گھر کے یہ معاملات ہیں، فلاں کے گھر میں گئے تو اس کی یہ ماں کتنی رہ گئی ہے. تو یہاں بچے نہیں، ہر آدمی رو رہا تھا. یہ آپ کا نہیں، یہ ہمارا نقصان، یہ قومی نقصان ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ یہ کلبھوشن اور یہ ریمنڈ ہیں، یہ پاکستان کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم اس ملک کے سپاہی، ہم اس کوششوں کو جو ہے برباد کرنا ہے. ہم نے پاکستان کی سالمیت کا جو ہے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، اس کو اور بلند کرنا ہے. دوستوں بھائیوں، احمد اللہ صوفی صاحب نے جس چیز کا یہاں پہ آغاز کیا، آپ یقین جانیے شاید یہ پہلا موقع ہوگا کہ یہاں ہال میں کوئی ایک شخص نہیں تھا، میں یہاں آگے بیٹھا تھا. یار یہ ان لوگوں کی محرومی ہے جن کو پتہ نہیں لوگ کس طرح باتیں کرتے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، لاہور کے لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ یقین جانیے کہ آپ کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے. جو بھی حافظ صاحب بات کہہ رہے تھے، یہ آپ کا نہیں ہمارا نقصان ہوا ہے. اور میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو مقررین نے باتیں کی ہیں، میں ان سب کو انڈورس کرتے ہوئے 2-3 باتوں کا اعادہ کروں گا کہ لاہور ہائی کورٹ بار آپ کے لیے
हर 3 माह के बाद 30 जो आपके नौजवान एडवोकेट हैं उसकी मेजबानी करेगी इंशाल्लाह ताला। और मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई अहमद गुलाब सूफी साहब को कि वो इस प्रोग्राम में हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें। पूरे बलूचिस्तान से ग्रुप आप तश्कील दीजिए, हम आपको लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और मुल्तान और भावलपुर और इसी तरह हमारे जो दीगर बारे हैं, मेरा भाई नासिर यहाँ बैठे हैं, प्रेसिडेंट हैं चीचा बदनी बार, और इसी तरह उपाड़ा के बार के यहाँ दोस्त बैठे हैं, हम आपको वहाँ का विजिट भी करवाएंगे। ना सिर्फ विजिट कराएंगे बल्कि वहाँ पे एक लेक्चर प्रोग्राम भी हमारा वहाँ पे होगा मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से। इन्हीं आपके जो जिस तरह अहमद गुलाम ने आपका प्रोग्राम तश्कील दिया है, तो ये इंशाअल्लाह ताला हमारा ये आपके लिए एक प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह ताला हर 3 माह के बाद बलूचिस्तान के जा शहरों से, वो पंजगोर हो, वो वहाँ से हमारा चमन हो, कोई भी हमारा छोटा से छोटा शहर है, उससे वो लोग यहाँ पे तशरीफ लाएं, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसकी मेजबानी करेंगे। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने अहमद भाई से पूछा कि आप हमें एक लंच या आप हमें डिनर का टाइम दे दें, आप लोग अगर मेहरबानी करें तो हाई कोर्ट उसके लिए भी जो है वो आज या कल जो भी आपके पास दिन है वो भी दिन मुझे अभी अपने प्रोग्राम के बाद जो आपके कोऑर्डिनेटर है वो बता दें, उसकी मेजबानी इंशाअल्लाह मेरी तरफ से आपके दोस्तों के लिए। अभी यहाँ बात हुई थी इंटर्नशिप की, तो साहब भाई ने भी ये कहा कि हमारा भी छोटा सा चैम्बर है। मैं समझता हूँ कि हम सबके छोटे मोटे चैम्बर हैं, दिल बड़ा होना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपके 2-2 वीक के प्रोग्राम जो हैं वो भी मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने भाई अहमद से कि वो अपने दफ्तर के किसी एक एसोसिएट को इसके लिए मामूल करें, और वो जो लोग आएंगे तो उनको मुख्तलिफ चैम्बर्स में जो है, हमारी छोटी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, हमारी बहनें यहाँ पे, हमारी 2-3 बहनें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार की वाइस प्रेसिडेंट तक आई हैं, तो मैं उनके जरिए और हमारे वो चैम्बर जो हमारे सीनियर दोस्तों के चैम्बर हैं, जैसे हाफिज अब्दुल अंसारी साहब यहाँ बैठे हैं, इन जैसे या हामिद खान साहब का चैम्बर है, या इसी तरह जो सीनियर लोगों के चैम्बर है, वो हमारी छोटी बहनें वहाँ पे ट्रेनिंग देंगी। और जो हमारे नौजवान स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो इंशाअल्लाह हमारे यहाँ होंगे। तो ये भी हमारा ऐलान है कि आपका जो एक रेगुलर एक सिलसिला बन जाए, पूरे साल का एक कैलेंडर बन जाए, उसका भी हम ऐलान करते हैं। उसके लिए लाहौर हाईकोर्ट बार जो है वो उसके लिए एक सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट होगी कि आप एक प्रोग्राम अहमद भाई के साथ मिलकर ये भी करवाया जाएगा। यहाँ साइन मेरा भाई मौजूद है, छोटी बात से मगर बंदा बड़ा है, तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि ये बाहर से अपने ट्रेनिंग करके आया है अपना LLM का, तो ये भी उनमें से किसी एक स्टूडेंट को अपने चैम्बर में इंशाअल्लाह वहाँ हम एडजस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों भाइयों, मैं अपना एक किस्सा बताऊंगा। आपको साहब की बात बताई गई कि वो एक साइकिल पे यहाँ पे आए। अब यकीन जानिए यहाँ जितने बड़े लोग हैं वो साइकिलों पे आए। यहाँ कोई आदमी भी जो है, आज अहमद यहाँ बैठे हैं, तो अहमद को मैंने पहली दफा एक डिबेट प्रोग्राम में हमारे कॉलेज में हुआ था, तो उन्होंने वहाँ प्राइज दिया था, 10 डिबेटर वहाँ हुए थे। तो कल को किनको पता था कि अहमद साहब का बेटा जो है वो माशाल्लाह इतना बड़ा वकील बनेगा। और यकीन जानिए कि मेरे जैसा नाचीर जान पड़ा है जिसको स्वयं फुटबॉल खेलने का दूसरा काम कोई नहीं आता था। और मैंने आपके मालीबाग स्टेडियम और आपका यूथ स्टेडियम और उस्ता मोहम्मद और चमन और ये सारे इलाके मैंने आपके ना फुटबॉल में खेले हुए हैं, देखे हुए हैं। यहाँ शायद आपको भी नहीं पता कि उस्ता मोहम्मद कहाँ पे है, ये भी मैं आपको कहूँगा। और शायद आपको चमन में भी आपने फुटबॉल नहीं खेला देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने बलूचिस्तान में रह के। तो हम तो हर साल वहाँ जाते थे, हर साल किसी ना किसी ऑल पाकिस्तान प्रोग्राम में जाते थे। बल्कि मैं जिस साल रोल ऑफ ऑनर और यूनिवर्सिटी बिल्यू हुआ, वो मेरा कोयटे में यूबाग का वो यादगार फाइनल है। मुझे अपनी यादें नासर जानता, मुझे क्लास यहाँ बैठा हुआ, तो मुझे उस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे जो है वो शायद मेरी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट इतनी अच्छी नहीं थी जितनी मेरी वो स्पोर्ट्स अच्छी थी। तो मुझे उस साल यूनिवर्सिटी का जो था वो रोल ऑफ ऑनर और यूनिवर्सिटी बिल्यू भी अवार्ड हुआ था। तो वो आपके शहर में खेला हुआ टूर्नामेंट था जिसको हम जीत के आए थे। तो मेरी बड़ी यादें वहाँ बसता है। आज भी मुझे याद है कि मालीबाग में जो ही वक्फा होना तो लोगों की सभी बिचानी ऑटोमेटिक तमाशाइयों ने नमाज असर पढ़नी शुरू कर देनी। लियाकत बाजार से लोग इस कदर तादाद में आते थे कि बच्चे वहाँ खड़े करते थे हमारी टीम के साथ, हमने उनकी उंगलियां पकड़ के बगैर टिकट उनको अंदर लेके जाना। तो एक छोटे छोटे क्लब मैच के ऊपर वहाँ हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे।
आप लोग एक बड़े दिल वाले लोग हैं, आपका जो इलाका है फुल ऑफ मिनरल्स है। मैं समझता हूँ कि वहाँ जो महरूमी है वो महरूमी हमने दूर करनी है, वो आपने करनी है। मुझसे मेरे साथ बात कर रहे थे कि ये महरूमी आपको किसी वजीर बनने से नहीं दूर होगी, ये आपको किसी एजुकेशन मिनिस्टर बनने से दूर नहीं होगी, या वजीर बनने से दूर नहीं होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें एक अच्छा वकील बन के दूर करनी है, हमें जा बजा इसके लिए कोशिश करनी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिलसिले में हमारे यहाँ जो हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसका भी एक ब्रीफ में अहमद भाई को कहूंगा कि एक कोई किताबचा से इनको बना के इन दोस्तों को जरूर दिया जाए कि ये दोस्त वहाँ पे वो अपने हकूक लेने के लिए वो वहाँ पे लिटिगेशन करें। तो इसके लिए वो जो रहनुमाई है, वो जो उसके ऊपर बड़ी लाइनर जजमेंट है, गोलबाग वो जजमेंट है, वो हमारी पार्कों वाली, इसी तरह वो एजुकेशन के ऊपर अख्तर वाली जजमेंट है। तो ये सारी जजमेंट्स जो है वो हम आपको एक थोड़ा सा किताबचा बना के दे दें, तो इससे आपकी कैपेसिटी भी एनहांस होगी और आप अपने हकूक के लिए वहां जंग भी करेंगे। दोस्तों भाइयों, एक अजीब बात है कि हम सब कुछ करते हैं मगर इस पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। कम से कम मैं वो शख्स कर रहा हूँ कि अगर शायद मेरा बाप यहाँ पाकिस्तान आता तो शायद किसी हिंदू या किसी सिख का वहां मुलाजम होता। ये सब कुछ हमें इस पाकिस्तान की वजह से मिला है और हम इसी पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। इस बात को हमने खत्म करना है और मैं आपसे ये बात कहूंगा कि ये महरूमी आपकी नहीं, ये शहर लाहौर की भी महरूमी है। आप लाहौर शहर में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देखिए, ये अलग बात है कि आपका सूबा बहुत बड़ा है और आबादी के लिहाज से हम बहुत बड़े यहाँ मौजूद हैं। ये मसाइल और वसाइल की जो जंग है ये अदल से और अब तक रहेगी। ये जब बनी आदम का आगाज हुआ तो अब उस वक्त भी मसाइल थे और वक्त के साथ साथ मसाइल दूर होते चले गए। कभी एक टेलीफोन लगना, मैं दोस्तों को अक्सर कहता हूँ, मैंने अपने बच्चों को कहा जब हमारे घर टेलीफोन लगा अर्ली 80s में तो हमने मिठाई बांटी, तो उसने कहा ये कौन सा काम था बड़े बच्चों ने कहा। तो मैंने कहा उस वक्त वो टेलीफोन लगना एक बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। आज घर घर आपके पास ये डिवाइसेस आ गए हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा और मैं अहमद भाई से ये भी बात करूंगा कि हमें जब इनका जो वफद आए तो कम से कम एक लैपटॉप जो है वो आपकी तरफ से, आपकी जो एसोसिएशन की तरफ से आप इसका जो है इजरा आपसे करवाते हैं और बाकी भी जो इस तरह के मामला हैं हम मुख्तलिफ एडवोकेट से कहेंगे कि कम से कम एक लैपटॉप आपको आगाज तो मैं अहमद साहब के साथ करता हूँ और एक अपनी तरफ से नाम करता हूँ। दूसरे लैपटॉप का अहमद भाई का नाम पहले ले रहा हूँ, दूसरा अपना नाम लेता हूँ। ये दो तय हो गए कि जो आपके 30 लोग आएंगे उनमें से 2 का अरेंजमेंट होगा। हम उसका कोई तरीका ढूंढने के हम कोशिश करेंगे कि उन 30 के 30 लोगों को ये मिले। कोशिश करेंगे कि हम अपने मुखैर दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करें कि वो आप दोस्तों के लिए ये जरूरत आपकी पूरी करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे छोटे बहन भाई हैं, आप हमारा सब कुछ हैं, आप हमारा फ्यूचर हैं, आप ही हमारे आने वाले वक्त के इफ्तिखार चौधरी और काजी फाइटिस्ट हैं। कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, इस पाकिस्तान के बच्चों को थमा के इसकी इस्तेहकाम की कोशिश कीजिए और ये बता दीजिए कि वहाँ पे इस तरह के लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं वो हम नहीं, वो इंडियन और वो रशियन और वो अमेरिकन है, हम ये लोग नहीं हैं। हमने जाके वहाँ पे एक प्रीचर बनना है, हमने जाके उन लोगों को बताना है कि ये पाकिस्तान जो है हम सबका पाकिस्तान है, इसको मिलकर हमने बचाना है। दोस्तों भाइयों, मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो मेरी ऑफर है वो अहमद भाई ने कहा आप खुद इनको कर दीजिए। एक लंच या डिनर का जो है वो हमारी तरफ से ऐलान है लाहौर बार की तरफ से, वो आप हमें जरूर टाइम दीजिए। मैं आप सब दोस्तों का बड़ा मशहूर हूँ और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए और ये एक मुस्तकिल सिलसिला होगा। और इंशाअल्लाह जो आने वाला जो मेरा प्रेसिडेंट नेक्स्ट ईयर भी होगा, जब मैं उनको बैटन पकड़ा रहा हूँ, वो बैटन रेस होती है, दोस्तों को पता हो, जिसे हम वो डंडा रेस कहते हैं। तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मुस्तकिल सिलसिला इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो और मां लेने प्रॉब्लम हो। बहुत शुक्रिया नासिर, आप दोस्तों की हौसला अफजाई के लिए हमने थोड़ी सी काविश की है कि आप लोगों को हमने सर्टिफिकेट सुनाया है। मैं जनाब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मैं वन बाई वन सबको बुलाता हूँ, आप इनमें सर्टिफिकेट पेश करें और साथ जनाब हमारे जी भट्ट साहब से, तो वो सबके लिए फूलों की दिलचस्पी है, वो सबको जो है ना बारी बारी पेश करें। मैं बारी बारी बुलाता रहूँगा, आप तशरीफ लाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँ जनाब अब्दुल बासित साहब से, अब्दुल बासित साहब तशरीफ लें।
اس کے بعد جناب عبد الوحید صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ تشریف لیں اور اپنا سرٹیفکیٹ رسیو کریں. آپ تشریف لیں. جناب بلال بہت صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لیں. جناب بشرا شیرانی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لیں اور اپنا سرٹیفکیٹ رسیو کریں. جناب دیپ کمار صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لیں. شکل سے دلیپ کمار ہی لگتے ہیں. جناب اجاز احمد صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لیں اور اپنا سرٹیفکیٹ ریسیو کریں. جناب حضرت بلال شیرانی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لیں اور اپنا سرٹیفکیٹ ریسیو کریں. واش روم کا میں پتہ کرتا ہوں. جناب ماریہ فاروق صاحب سے ریکویسٹ ہے وہ تشریف لیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں. جناب مریم خیر بلوچ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ تشریف لیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں. جناب مکی اللہ جلال صاحب سے ریکویسٹ ہے. جناب محمد جعفر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لیں. جعفر اوان صاحب. محمد سلیم خان کاکڑ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لیں. جناب محمد تیمور صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لیں. نجیب اللہ تنویر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں. جناب نجیب اللہ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں. جناب نواب شعیب جو کہ زئی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں. جناب نثار احمد صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں. جناب نور اللہ ملک صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں. جناب پروشہ روزی محمد خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. جناب قطب خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. پروشہ
जनाब रिहाना अकबर साहबा से रिक्वेस्ट है कि वो तशरीफ ले आएं और अपना सर्टिफिकेट करें। जनाब साद सलाहुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट है कि तशरीफ ले आएं और अपना सर्टिफिकेट करें। जनाब समीना गुड साहब से रिक्वेस्ट है तशरीफ लें और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। जनाब सानिया कासी साहब से रिक्वेस्ट है तशरीफ लें और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। जनाब शहजाद अहमद साहब से रिक्वेस्ट है तशरीफ लें और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। जनाब शाजिया मेहरत साहब से रिक्वेस्ट है कि वो तशरीफ लें और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। जनाब सिकंदर खान साहब से रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लें और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। फातिमा गुल साहब से रिक्वेस्ट है कि वो तशरीफ लें और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। जनाब उदस यार खान साहब से रिक्वेस्ट है तशरीफ लें। जनाब वलीद हकीम साहब से रिक्वेस्ट है कि तशरीफ लें और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। सब दोस्तों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप एक ग्रुप फोटो सर मिलकर बनाते हैं। सदर साहब से रिक्वेस्ट है कि अपनी शील्ड वसूल करें। जनाब ज़हीर अहमद भट्ट साहब से रिक्वेस्ट है कि अपनी शील्ड वसूल करें। आपकी बात से बहुत शुक्रिया। खाना मैं उससे पूछता हूँ। आपके खाने का आप सब लोग कह के तशरीफ ले जाएं, उसके बाद हमें लड़की को रात के खाने के पूछने से सवाल है।